لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب شہنشاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر و خندق اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین قائد الغر المعجلین یعصوب الدین امام المتقین اسد اللہ عین اللہ وجہ اللہ اذن اللہ جنب اللہ لسان اللہ روح اللہ آیت اللہ ولی اللہ مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بارے کا ضرور پڑھے محمد عزیزان گرامی قدر وعزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. اللہ کی رضا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین اعظم گڑھ کا خلوص، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا. یہ بتاؤ جوانوں، آواز کلیئر آ رہی ہے نا تم تک؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے ڈبل آواز تو نہیں آ رہی ہے، صحیح آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ یہ ٹھاٹا مارتا ہوا موالیان حیدر کرار کا مجمع ہے. مجھے احساس ہے آپ بڑی شدید گرمی میں بیٹھے ہیں اور یہاں پر اس وقت بڑی سخت گرمی آپ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہوگی. سورج سر پر ہے، مگر یقین جانو اعظم گڑھ کے جوانوں کہ ذکر علی سننے کا جو اصل مزہ ہے وہ اسی وقت ہے. ذکر علی سننے کا یہی تو مزیدار وقت ہے، اس لیے کہ علی کی ولایت کا اعلان رات کے اندھیرے میں نہیں ہوا تھا، دن کے اجالے میں ہوا تھا. یہی ہے، اس لیے کہ نبی نے جب ولایت علی کا اعلان کیا غدیر خون کے میدان میں تو سورج سر پر تھا، پسینے ٹپک رہے تھے، چلچلاتی ہوئی دھوپ بھی، گرم صحرا تھا. میں نے مدینے کا رخ کیا، ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ، آپ مالک جنت ہیں، آپ قاضی کوثر ہیں. اگر علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا تو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلوا دیتے، پہلے سال سے ہی میرے بھائی ذیشان اعظمی صاحب نقابت کر رہے ہیں. اور دیکھیں ذیشان بھائی خاص طور سے اللہ نے ان کو ذیشان اس لیے بھی رکھا کہ نظامت کرنے کے بعد یہ خاک پر بیٹھ جاتے ہیں اور خاک پر بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ یہ وہ زمین ہے جو اس وقت آسمانوں سے بھی بلند ہے. عزیزان گرامی، میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور کلام کلام میں سورہ مبارک جمعہ کی جس آیت کو موضوع سخن قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں
سورہ مبارک جمعہ میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. دیکھو تمام تسبیح اس اللہ کے لیے ہے جو لازوال بادشاہ ہے، جس کے قریب بھی کوئی عیب پہنچ نہیں سکتا، جو قدوس ہے، مقدس ہے، جو عزیز الحکیم ہے، غالب حکمت والا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے تم امیین کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. توجہ کیجیے گا، اب اس رسول نے جب تبلیغ دین کا آغاز کیا تو بھائی ہوتا یہ ہے کہ جو مخلوقات اندھیرے کی ہوتی ہے جب ان کے سامنے چراغ ہدایت روشن ہوتا ہے تو وہ پریشان ہونے لگتی ہے. لہذا جب میرے نبی نے تبلیغ دین کا آغاز کیا تو اس زمانے کے گمراہ ذہن عرب، اس زمانے کے گمراہ ذہن عرب میرے نبی کے تبلیغات سے پریشان ہو گئے. اچھا مکہ جس شہر میں اللہ نے میرے نبی کو بھیجا وہ شہر اپنے آپ میں سرداری میں منفرد مقام رکھتا تھا. مکے کے سردار عرب کے سارے قبائل کے فیصلے اپنے شہروں میں کیا کرتے تھے. یعنی کہ اطراف میں جتنے شہر تھے، مدینہ ہو، طائف ہو، شام ہو، وہاں کے کفاروں کو جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی مشکلات پیش آتا تھا تو وہ مکے کے مشرک کافر سرداروں کے پاس آتے تھے اور آ کر اپنے فیصلے کرواتے تھے. مگر جب میرے نبی نے تبلیغ دین کا آغاز کیا تو مدینے، طائف اور اطراف کے شہروں سے کفار جب مکے کے سرداروں کے پاس آنے لگے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم مشکلوں میں ہیں، ہماری آپ مشکل گزاری فرمائیے، ہمارے فیصلے کو حل کیجیے، تو مکے کے سردار کہنے لگے ہم تمہاری مشکلات کو کیا حل کریں گے، ہم تو خود مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو باہر سے آنے والے کافروں نے کہا کہ آپ کو کیا مشکلات پیش آ گئی؟ تو مکے کے کفار کہنے لگے ہم کیا کریں، ہمارے درمیان میں ہی ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، وہ ہمارے رسم و رواج کی خلاف ورزی کرتا ہے، ہمارے خودوں کو خدا بولتا ہے، وہ ترقی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وہ ایک خدا کی طرف سجدہ کرنے کی تبلیغ کرتا ہے، وہ غلام اور سردار کے درمیان امتیاز ختم کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں ہے، ذات اور بات کی کوئی تفریق نہیں ہے، کنیز اور غلام اور سردار میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس کی باتیں سننے کے بعد